بڑھ کر یہ کہ عورت کا عزت اور اس کا مقام ان لوگوں کے درمیان میں نہ تھا، بلکہ عورت بڑی کمزور سمجھی جاتی تھی اور اسے صرف تسکین حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر ان کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ایسی جہالت تھی اور بدبختی عام تھی کہ اپنی سگی ماں سے بھی وہ شادی کرتے تھے، سگی بہنوں کے ساتھ بھی وہ اس طرح کے برائی کے مرتکب ہوتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل مکے والوں کی جو حالات تھے وہ اس قدر لوگ گرے ہوئے تھے کہ ان کے گھروں کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا، کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ کوئی بھی شخص یہاں اس گھر کے اندر آ کر اپنی خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یوں ایک ایک عورت اور ایک ایک جو عورت ذات ہوتی کئی کئی مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوتے، بلکہ بعض روایات کے اندر یوں بھی آیا ہے کہ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی پھر مختلف لوگوں کو بلایا جاتا اور کسی ایک کی طرف اس بچے کی نسبت کی جاتی، یا جو لکیروں کا علم قیافہ کا علم رکھتے تھے انہیں بلایا جاتا، وہ ہاتھوں کی اور پاؤں کی لکیروں کو دیکھ کر کسی ایک کی طرف اس اولاد کی نسبت کیا کرتے تھے۔ یوں ان کی حالت ہوتی تھی، دشمنی میں اس قدر آگے کسی کو قتل کرتے تو اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، یہاں تک کہ ان کے سر کو قلم کرتے اور اس کی کھوپڑی کے اندر وہ شراب ڈال کر کیا کرتے۔ اس قدر جہالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کی شمع کو روشن کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پتہ بدلایا اور لوگوں کو سمجھایا، پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا، وہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے۔ یہ وہ دین جو نبی علیہ السلام کی مبارک محنت سے، آپ کی قربانیوں سے صحابہ تک پہنچا اور پھر صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ دین پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہیں، یہ اسی دین کی برکت سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب، تمام دینوں سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم دیندار کہلانے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ آج کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت کرتے ہیں وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا، مشکلات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی نقد مدد سامنے نظر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر اتری نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس محسن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی، بڑے تانے سہے، برادری والوں کے بھی، اپنوں کے، غیروں کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کی، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرما جانے کا وقت قریب آیا، اس سال حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے